یہاں پر وہ یہ ہے کہ بریڈنگ سائٹ جو ہے نا اس میں ماسکیٹوز کو کنٹرول کرنا اس لیے کیونکہ وہ لمیٹیڈ ایریا میں کسی چیز کو کنٹرول کرنا ایزی ہوتا ہے. تو اگر یہ بریڈنگ سائٹ چھوٹی ہے یہاں مٹی ڈال کے اس کو بند کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جناب اس کو سے ہم لارجیز کو چن لیں ڈاکٹر کے ذریعے کسی ذریعے سے, تو ہم ان کو اپنی فشز کو کھلا دیں. تو ہم یہاں بریڈنگ سائٹ جو ہے یہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے. جس برتن میں یہ بریڈ کر رہے ہیں اس برتن کا پانی پودوں میں ڈالتے ہیں تو وہ سارے اس کے علاج میں مر جائیں گے. اور کچھ نہیں کر سکتے, اس کا پانی جو ہے نا اگر آپ کے پاس پانی کی کمی نہیں ہے تو اس پانی کو آپ زمین پر ڈال دیں, کچی زمین پہ وہ پانی ختم ہو جائے گا, لال سارے بن جائیں گے. دوبارہ اس کنٹینر کو رکھتے ہیں, دوبارہ بھرتے ہیں, ہے نا. اسی طرح سے اے سی جہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں, اے سی کے نیچے اگر کوئی برتن رکھا ہوا ہوتا ہے اس اے سی کے پانی میں ایڈیز اور چکن گنیا کے ماسکیٹوز بریڈ کرتے ہیں. لہٰذا پھر پلاسٹک کا کین رکھا ہوا ہے تو اس پلاسٹک کے کین کو اس کنٹینر کو چیک کریں کہ اگر وہ بھر گیا ہے تو اس کے پانی کو گرا دیں تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر جو لاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں, زمین پہ گر جائیں, ہے نا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ 90% سے لے کے اور 100% تک جو ہے نا ہم ماسکیٹو لاروی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر واٹر باڈی بڑی ہے تو فشز, ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات. اچھا, اب آ جائیں اگر ماسکیٹوز یہاں پہ کنٹرول نہیں کیے, نہ ہم نے فشز ڈالی, نہ ہم نے اس میں مٹی کا تیل ڈالا. مٹی کا تیل تو نہیں ڈالیں گے کیونکہ فریش واٹر ہوتا ہے, جس سے پرندے اور جانور اس کو پیتے ہیں, تو مٹی کا تیل نہیں ڈالیں گے اس کے اوپر, نہ بلیک آئل ڈالیں گے اس کے اندر. اس کے اندر ہم کوئی آئل, کوئی جو ہے نا دوائی, کوئی پیسٹیسائڈ, انسیکٹیسائڈ نہیں ڈالیں تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو جائے, تاکہ دوسرے چیزوں کے استعمال کے قابل رہے. اب اگر ہم نے اس میں فشز نہیں ڈالی, اس میں سے ماسکیٹوز باہر نکل آئے, تو اب کیا ہوگا کہ ماسکیٹو باہر نکل آئے اور اب یہ اس سے زیادہ ایریا میں اڑیں گے. تو اب یہ ایریا اس کا بڑھ گیا, پہلے ایریا چھوٹا تھا, اب ان کا ایریا بڑھ گیا. اب جو ہے نا آپ اسپرے کر رہے ہیں, تو آپ نے یہاں پہ اسپرے کیا, اس ٹاؤن میں اسپرے کیا, یہ اڑ کر یہاں پر آ گیا. آپ نے اس ٹاؤن میں اسپرے کیا, یہ اڑ کے یہاں چلے گئے. آپ نے اس ٹاؤن میں اسپرے کیا, یہ یہاں سے یہاں چلے گئے. تو یہ جو ہے نا جہاں پہ اسپرے کرتے ہیں وہاں سے اڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, چونکہ ان کے پر ہے ونگس ہے, لہٰذا وہ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. اس طرح سے جو ہے نا اب آپ بندوق لے کے ہر مچھر کے پیچھے تو بھاگنے سے رہتے ہیں. ایک مچھر کو تو ایک فائر سے نہیں ماریں گے آپ اسپرے کریں گے. تو جب آپ اسپرے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسپرے کرنے کے دوران یا اسپرے سے پہلے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. اب یہ بھاگ کے جو ہے نا یہاں پھیل گئے اور بڑے ایریا میں پھیل گئے. یہاں پہ اسپرے کیا, یہ جناب بڑے ایریا میں پھیل گئے. ٹھیک, اب کیا ہو, اب یہ بڑے ایریا میں پھیل گئے. اب انہوں نے لوگوں کو کاٹنا شروع کیا, بائٹنگ شروع کی انہوں نے. اب ڈینگی کے مچھر تھے, بارش ہو گئی تھی, بریڈنگ سائٹ بہت بڑھ گئے تھے, جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا تھا, جگہ جگہ ان کی بریڈنگ ہو رہی تھی. اسی وجہ سے بارش کے فوراً بعد جو ہے نا یہ بہت سارے مچھر بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا اب جو ہے نا جب انہوں نے کاٹنا شروع کیا, اب جو ہے نا وہ لوگ پیشنٹ بننا شروع ہوئے. اب جو ہے نا ہسپتالوں کے بیڈس بھر گئے, گھروں میں ڈینگی کے, چکن گنیا کے پیشنٹ بڑھ گئے. تو اب جو ہے نا ہسپتالوں میں ایمرجنسی لگ گئی. اب ہسپتالوں کے اندر جو مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے, کیا وہاں پر کسی مچھر کو مارا جا رہا ہے؟ سارے ہاسپٹلس کے اندر, ساری کلینک کے اندر جو ساری کی ساری توجہ ہے, سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ کس کے اوپر, مریض کے اوپر فوکس ہے. وہاں کوئی مچھر کے اوپر فوکس نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے وہ ڈینگی پیشنٹ بنا ہے, جس کی وجہ سے وہ چکن گنیا کا پیشنٹ بنا ہے. اس کو مارنے کا تو کوئی بھی ڈاکٹر انتظام نہیں کر رہا. ٹھیک, تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے نا اس والے ایریا میں تو 50 سے لے کے 5 سے لے کے 10% تک مچھر مر سکتے ہیں. کہ جہاں پہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہو تو وہاں ہو سکتا ہے, ٹارگیٹڈ اگر وہاں پہ جو ہے وہ اسپرے ہو تو ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ اسپرے ان ٹارگیٹڈ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مچھر نہیں مریں گے, بھاگ جائیں گے. تو 5 سے 10% ہم نے ازیوم کر لیا کہ اتنے مر جاتے ہوں گے. لیکن اس والے ایریا کے اندر جو ہے وہاں تو 0% جو ہے نا کنٹرول سسٹم ہے. کیوں کہ وہاں تو ایک بھی مچھر کو مارنے کا انتظام نہیں کیا جا رہا, وہاں تو مریضوں کو بچانے کا انتظام کیا جا رہا. لہٰذا یہاں پہ کنٹرول لیول جو ہے نا, یہاں پہ یہ کنٹرول لیول سب سے زیادہ افیکٹو ہے, اور یہ کنٹرول لیول بالکل لو کنٹرول لیول ہے, اور یہ جو ہے نا یہاں پہ 0 کنٹرول لیول ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا یہ کلینکل کنٹرول لیول فار پیشنٹس ہے.
यहाँ सिर्फ पेश तो जिसने समझाए उसको इंशाअल्लाह ताला इससे फायदा हासिल होगा और जो है ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इससे वो फायदा उठा सकते हैं। और आप लोग जितने भी सुनने वाले हैं तो वो अपने अपने मुल्क में, अपने अपने कंट्री में, अपने अपने एरिया के अंदर जो है ना इन स्ट्रेटजीज को यूज करें और यूज करके जो है ना वो इन मॉस्किटोज की पॉपुलेशन में कमी करें, ताकि ये जब मॉस्किटोज कम हो जाएंगे, उनकी ब्रीडिंग साइट्स कम हो जाएंगी, इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फिर मरीजों में भी कमी वाकई हो जाएगी। और जब तक हम जो है ना सिर्फ इसके ऊपर तवज्जो रखेंगे हॉस्पिटल और क्लिनिकल लेवल पर जब तक तवज्जो रखेंगे उस वक्त तक हम मॉस्किटोज को कंट्रोल नहीं कर सकते और जो है वो पॉपुलेशन मॉस्किटोज की बढ़ती रहेगी और मरीज बढ़ते रहेंगे। लिहाजा ये सॉल्व कभी भी मसला नहीं हो सकता अगर हमने खाली यहाँ पर तवज्जो रखी। लिहाजा इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इस लेवल की बात करना होगा। तो सबसे अहम बात यह हुई कि जो फैक्टर है उसको कंट्रोल करने के इंतजाम किए जाएं ताकि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो ना वो एडीज इजिप्टाई होंगे, ना एडीज एल्बोपिक्टस होंगे और ना एडीज यूनिलिनिएटस होंगे, ना एडीज पिक्टस होंगे, ना एडीज सिंधियाई होंगे और ना दूसरे एडीज होंगे और ना डेंगू फैलेगा और ना चिकनगुनिया फैलेगा। तो मैं यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। आपको यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको आगे को शेयर भी करें और खासतौर पे वो लोग जो चिकनगुनिया के पेशेंट हैं, जो डेंगू के पेशेंट्स हैं, उनको ये वीडियोस भेजें ताकि वो इसको सुने और वो अपने मसलों को सॉल्व करें, ठीक है। और जो है वो पपाया लीफ को यूज करने के मुख्तलिफ तरीके हम पहले ही आपको वीडियो में दे चुके हैं। तो अगर पपाया लीफ की जो 2 वीडियोस हैं उनको भी आप देख लेंगे तो आप डेंगू और चिकनगुनिया के इन वेक्टर्स को कंट्रोल करने और पेशेंट्स को सही करने के लिए, पेशेंट्स की मदद करने के लिए भी जो है ना आपको इन वीडियोस में मदद मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।